نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا وزير له ولا مشير له ولا بشير له ولا مشير له ولا ند له ولا ممد له ولا ضد له ولا كفو له ولا معاهد له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وسراجنا ونذيرنا وبشيرنا هادي سبيلنا راوي عديلنا وإمامنا وإمام كل مولانا هو أعلانا هو أجلانا هو أطيبنا هو أطهرنا هو أشرفنا وأحسننا وأجدرنا وشفيعنا وسراجنا ونذيرنا محمدا أحمد عبده ورسوله هو المصطفى والمرتضى وسيد الورى وشمس الضحى وبدر الدجى وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه كنجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين استغفر الله یقین دانم دری عالم کہ لا معبود الا ولا کونین فی الموجود لا مقصود الا توصل الہ وانت تظہر حبہ فهذا العمر في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سایہ تلے حشر تک سوتا رہے گا حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری سننا اور عمل کرنا تمہارا کام ہے یہ نہ کہو کہنے والا کون ہے اور کیا نام ہے معزز سامعین محترم ساتھیوں قرآن مجید فرقان حمید سورۃ بنی اسرائیل کی آخری آیت تلاوت کی گئی ہے حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک حدیث اور چند اشعار پڑھے گئے ہیں اللہ رب العزت سے التجا ہے درخواست ہے عرضی ہے دعا ہے اللہ تعالی عاجز نہ چیز کو اکثر بیان کرنا اللہ توفیق بخشے مجھے بھی
آپ بھائیوں کو، ہم سب کو، مسلمین، مسلمات، مومنین، مومنات، اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل صالحہ کرنا نصیب فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ تک کم و بیش اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء کرام مبعوث فرمائے۔ نبی بھی آئے، ان میں رسول بھی آئے، پیغمبر بھی آئے، سارے انسان تھے، سارے بشر تھے، بندے تھے، مگر خاص تھے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے منتخب فرمایا، انسانوں میں سے خاص انسان بنا کر امت کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے ان سے اللہ تعالیٰ نے دین کا کام لیا، توحید کا، وحدانیت کا۔ کتنے مسائل ہیں دنیا میں، احکامات ہیں، اللہ کا دین بہت بڑا وسیع ہے۔ اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا اور پھر ان کو ایک مشن دیا، ایک نظام دیا، لا الہ الا اللہ، کہ دنیا والوں، کائنات والوں، میں تمہاری طرف انبیاء کو مبعوث فرما رہا ہوں اور تم کو یہی بتائیں گے، سنائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی حاجت روا، مشکل کشا، عبادت کے لائق، منت کے لائق، شور پکار کے لائق کوئی نہیں۔ توحید میں، وحدانیت میں، الوہیت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ باقی انسان ہیں، خطا کا اس کے اندر باندھا ہے، بھول چوک کا، چھوٹی موٹی غلطی ہوتی ہیں، معافی سے، تلافی سے، بخشش سے، رونے دھونے سے اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ ایک ایسا عمل ہے اس سے بچ کے رہنا، اگر اس کو کر لیا، بغیر توبہ کے مر گئے، بغیر بخشش کے مر گئے، تو تمہارے لیے جنت تو جنت رہی، جنت کے اندر جو اللہ نے ایک نظام رکھا ہے خوشبوؤں کا، ہواؤں کا، وہ بھی تمہیں نصیب نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاءوں نے یہی دین کا کام کیا اور یہ توحید بتلائی، وحدانیت کو اجاگر کیا۔ امتیوں نے نبیوں کا قدر نہ کیا، اپنے سردار، اپنے وڈیرے، احبار اور رہبان، 2 نمبری علماء، 2 نمبری پیروں کے پیچھے لگ کے نبیوں کو بات کو نہ مانا۔ جنہوں نے مانا کامیاب ہوئے، جنہوں نے نہ مانا وہ ناکام ہوئے۔ 600 سال کا عرصہ گزر گیا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھایا تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ روک دیا۔ 570-75 سال تک کوئی دنیا میں نبی نہ آیا، اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہ بھیجا، کوئی رسول نہ آیا، پیغمبر نہ آیا۔ لمبا عرصہ ہے، صبح کچھ ہے، شام کچھ ہے، حالات جیسے ہیں، سوچتا کچھ ہے، ہوتا کچھ ہے۔ 600 سال کے قریب عرصے میں دنیا، انسانیت ایسے ہو گئی، مذاہب، پارٹیاں، فرقے، گروہ، شرک، کفر، بدعات، خرافات، رسومات حد سے بڑھ گئی۔ ساری دکانیں چل رہی تھیں، کاروبار چل رہے تھے، مندر آباد، گرجے آباد، آستانے آباد، قبریں آباد، روزے آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مولوی آباد، پیر آباد، سارا نظام چل رہا تھا۔ ایک نظام نہیں تھا تو اللہ کا، کہ
کہ اللہ بھی ہے، جسے آج کے دور میں ہم دن بدن پیچھے جا رہے ہیں، سمجھتے ہیں ترقی ہو رہی ہے، دین سے ہٹتے جا رہے ہیں۔ اخلاقیات میں دیکھیں، معاشرے کو دیکھیں، لین دین کو دیکھیں، تجارت بزنس کو دیکھیں، خلق اخلاق کو دیکھیں، سیاست کو دیکھیں، ریاست کو دیکھیں، فراست کو دیکھیں۔ سائنس کی چہل پہل ہے، ترقی کا دورہ ہے، مگر جس مقصد کے لیے پیدا ہوئے، جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں بنایا، اس سے ہم ہٹتے جا رہے ہیں۔ تو جب اتنا عرصہ گزر گیا، ہر بندے کی اپنی مسجد، ہر بندے کا اپنا مذہب، ہر بندے کا اپنا طریقہ، سارے کام چل رہے تھے، اللہ کی تعریف، اللہ کی وحدانیت، اللہ کو ماننے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا دنیا میں نہ رہا۔ اللہ کا ڈر ختم ہو گیا، خوف ختم ہو گیا، الوہیت ختم ہو گئی۔ کوئی پانی کی پوجا، کوئی آگ کے لیے کر کے کھڑا ہے، کوئی پانی کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی گدھے کے آگے جھکا ہوا ہے، کوئی گائے کے آگے جھکا ہوا ہے، کوئی شیر کے آگے جھکا ہوا ہے، کوئی مورتی سے مانگ رہا ہے، کوئی قبر پہ سجدہ کیا ہوا ہے، کوئی علم کے آگے بیٹھا ہوا ہے، کوئی روزوں میں، کوئی مزاروں میں۔ اس حال میں دنیا کا حال پتلا ہو گیا، اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، فضل فرمایا، اور قرآن میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ میرے بندیو، پھر میں نے تمہارے پر احسان کیا۔ احسان آپ جانتے ہیں، کوئی غریب ہے اس کی کوئی مدد کر دے، سوٹ دے دے، کھانا کھلا دے، پیسہ دے دے، اس کا تعاون کر دے، کہتا اس کا بڑا احسان ہے۔ اس نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، دنیاوی لحاظ سے، دینی لحاظ سے اس کے بڑے احسان ہیں، میں اس کے احسان نہیں اتار سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، میرے بندیو، انسانوں، پکی بات ہے، یقینی بات ہے، لَقَدْ، لام بھی تاکید کے لیے، قد بھی تاکید کے لیے، کسی بات کو پکا کرنا ہو تو عربی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، میں اللہ کا تمہارے پر احسان ہے۔ میرے بندیو، میں اللہ نے کرم کیا، میں نے تم پر فضل کیا، تمہارے پر احسان کیا۔ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، تم ہی میں سے، تمہارے اندر میں سے، انسانوں میں سے میں نے ایک نبی کو چنا، جس کی چون پہلے ہوئی تھی، مگر تقدیر میں ایسے آیا سب کے بعد میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیرا بعدد ذرۃ والف الف مرۃ لقو کہا کہ رو رہا درود و سلام نبی علیہ السلام کی ذات اطہر پہ۔ من اللہ علی المؤمنین، مسلمین نے فرمایا، کافرین نے کہا، علی المؤمنین، ایمانداروں، ایمان والوں، کلمہ پڑھنے والوں، اللہ سے ڈرنے والوں، تقوی اختیار کرنے والوں، علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میرا تمہارے اوپر احسان ہے ایمانداروں، تمہارے ہی میں سے میں نے ایک نبی کو چنا، رسول کو چنا، پھر اس کو میں نے تمہیں میں سے پیدا کر کے یتیم کے سر پہ تاج رکھا اور پوری کائنات کا میں نے نبی بنا دیا۔ 600 سال انتظار کروائی، وہ ہادی سبل نہ آیا، شافع کل نہ آیا، فخر رسول نہ آیا، تاج سبل نہ آیا۔ یہودی کہتے تھے، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کاش کوئی بشیر آتا، کوئی نذیر آتا، کوئی خوشخبری سنانے والا، جنت کے راستے بتانے والا، کوئی ہمیں ڈرانے والا آتا، کیا مزہ ہو جاتا۔
اللہ نے فرمایا قرآن میں جاءنا من بشیر ولا نذیر۔ لوگو تم کہتے تھے یہودیوں، نصرانیوں، مجوسیوں، اہل کتابوں، جاءنا من بشیر ولا نذیر، اب تمہارے پاس بشیر بھی آ گیا ہے، نذیر بھی آ گیا ہے، اب آگے روائی نہیں، تمہیں اجازت نہیں۔ اب یہ جو بشیر اور نذیر، مبشر اور مصدق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے ہیں، اب اس کی زندگی کا تمہارے سامنے نمونہ ہے اور اس کی بات ماننی ہے، اسی کے کلمے پہ، اسی کے طریقے پہ۔ تو میرے بھائیو، من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم، تمہارے اوپر میرا قرآن پڑھ کے سنائے گا، تمہیں پاک کرے گا، تزکیہ نفس ہوگا، اوپر سے بھی پاک، اندر سے بھی پاک، حکمت اور کتاب کی تعلیم دے گا۔ تو بہرحال بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، حضور پیدا ہوئے، ربیع الاول میں پیدا ہوئے، ربیع الاول میں اس دنیا سے گئے، الگ موضوع ہے۔ آج بیان ہے نبی کے تقدس کا، نبی کے نسب کا اور نبی کے شان کا، کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا بنایا، اور ہمیں یہ رسول جو عطا فرمایا، شان کیا ہے، تقدیس کیا ہے، تقدس کیا ہے، جمال کیا ہے، عزت کیا ہے، شان کیا ہے، علو کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا، بڑا کیا، 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے حضور کی صورت، ایک صورت ہے ایک سیرت ہے، صورت کا معنی شکل ہے، شباہت ہے، تصویر ہے، حسن ہے، جمال ہے، اور ایک سیرت ہے، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، تجارت، بزنس، لین دین، شادی غمی، مرنا جینا، جو کچھ ہم کر رہے ہیں، سیرت کا معنی کردار۔ اور ایک صورت ہے، 40 سال اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو مکمل فرمایا، پیدا ہوئے نہیں، ابا کو فوت کر دیے، 6 سال کے ہوئے اماں کو سنبھال لیا، 9 سال کے ہوئے دادے کو سنبھال لیا، 50 سے اوپر گئے چچے کو سنبھال لیا، بہن کوئی نہیں، بھائی کوئی نہیں، ہاتھ سہارا کوئی نہیں، اکیلا محمد صلی اللہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں الم یجدک یتیما فآویٰ، تو دنیا میں یتیم تھا، تیرا سہارا کوئی نہیں تھا۔ سہارا جانتے ہیں، یہ ابا مر گیا، چچا ہے، بھائی ہے، فلاں فلاں ہے، سہارا ہے۔ بھئی اکیلا بچہ ہے، نہ ماں نہ بہن، کوئی بھی نہیں، اس کا کیا ہوگا؟ تو میرے بھائیوں، شان بھی اعلیٰ، پکا چلا گیا، وہی چلا گیا، شان بھی اعلیٰ، شوکت بھی اعلیٰ، صورت بھی اعلیٰ، سیرت بھی اعلیٰ، علم بھی اعلیٰ، تقوی بھی اعلیٰ، یقین بھی اعلیٰ، اللہ کے بعد سر سے لے کر پاؤں تک سب سے اعلیٰ۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، تو یتیم تھا، تیرے لیے سہارا کوئی نہیں تھا، سہارا کون بن گیا؟ اللہ۔ فآویٰ، ہم نے تجھے پالا، ہم نے بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت کو مکمل فرمایا۔ بچہ 5 سال کا ہوتا ہے، ماں باپ کی کوشش ہوتی ہے کوئی تعلیم پڑھ لے، دنیا کی یا دین کی، کچھ نہ کچھ کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تعلیم سے بھی الگ تھلگ رکھا، نہ کوئی استاد، نہ کوئی مرشد، نہ پڑھنے گئے، نہ کسی کو استاد بنایا، نہ کوئی پیر صاحب، نہ مولوی صاحب، نہ کسی سے سبق سیکھا۔ عجیب زندگی، صوفیانہ زندگی، خاموش رہنا، الگ تھلگ زندگی۔ پورے مکے میں لوگ کہتے تھے کیسا بچہ ہے، کھیلتا نہیں، ملاکڑے نہیں کرتا، کبڈی پہ نہیں جاتا،
بازاروں میں نہیں جاتا، شور شغل میں نہیں جاتا، جب دیکھو چپ میں، خاموشی میں، کیسا بچہ ہے یہ، نہ دائیں دیکھتا ہے نہ بائیں دیکھتا ہے، نہ ادھر نہ ادھر، نہ مارکیٹیں گھومتا ہے، عجیب زندگی ہے، الگ تھلگ رہتا ہے۔ 40 سال اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو مکمل فرمایا۔ 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے سیرت دی۔ یہ قرآن جو ہے یہ سیرت ہے۔ اب میرے بھائیو 4 چیزیں ہیں، یاد رکھنا۔ حاکم الحاکمین رب العالمین اللہ ہے، اللہ سب کو جانتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندیو، میرے انتخاب میں، میری قدرت میں، کیونکہ میں قادر ہوں، میری قدرت میں نے سوچا آخر میں ایک نبی بناؤں گا جس کا نام محمد ہوگا، احمد ہوگا، مجتبیٰ ہوگا، مصطفیٰ ہوگا، مرتضیٰ ہوگا، طٰہٰ ہوگا، یاسین ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اگر نبی نہ آتے، اللہ تعالیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پیدا نہ فرماتے تو انسان کی انسانیت کا بیڑا ہی غرق ہو جاتا۔ جو چل رہا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، جو نظام چل رہا تھا، انسانیت کا نام ہی نہ رہتا کہ انسان بھی کچھ ہوتا ہے۔ اگر حضور کو اللہ تعالیٰ نبی نہ بناتے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ فرماتے تو نبیوں کی نبوت کا سلسلہ ختم ہو جاتا۔ ان کا شان جو اللہ تعالیٰ نے آدم سے عیسیٰ روح اللہ تک نبیوں کو پیدا فرمایا، ان کی تعریف، ان کا تذکرہ، ان کا شان، ان کا بیان کون کرتا؟ انسان کی انسانیت ختم، نبیوں کی نبوتیں ختم۔ اور تیسری بات، اگر حضور کو اللہ نبی نہ بناتے تو میرے بھائیو تورات، انجیل، زبور، صحیفے اور قرآن مجید، ان کی صداقت ختم۔ قرآن سچ ہے، تورات سچ، انجیل، زبور، صحیفے، ساری کتابیں برحق، نبی بھی برحق۔ اگر نبی نہ آتے تو ہمیں کون بتاتا کہ موسیٰ پہ تورات اتری، عیسیٰ پہ انجیل اتری، حضرت ابراہیم پہ صحیفے اترے، داؤد پہ زبور آئی اور میرے اوپر قرآن مجید آئی۔ نبی نہ آتے انسانیت کا نام ہی نہ تھا۔ نبوت، نبیوں کا شان بتلانے والا کوئی نہیں۔ اور حضور اگر نبی بن کے اللہ تعالیٰ نہ بھیجتے تو کتابوں کی صداقت ختم تھی، اور اللہ کے نبی نہ آتے، اللہ اپنے نبی کو نبی نہ بناتے تو میرے بھائیوں اللہ کی توحید بالکل ختم۔ اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ کو اللہ بھی ہے، اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ حضور آئے، اللہ 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 تو ابھی بھی کہنے والے ہیں، مشرک بھی۔ دنیا میں اللہ کو ماننے والا سب ہے، اللہ کا منکر کوئی نہیں۔ اللہ کہنے والے بہت ہیں، مگر اللہ کے حکم کو ماننے والے تھوڑے ہیں۔ سارا جہان اللہ کرتا ہے، اللہ کو سب مانتے ہیں، اللہ ہے۔ یہ اللہ تو ہے، اللہ کہتا کیا ہے؟ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ کی تقدیر کیا ہے؟ اللہ نے جو ہمیں پیدا فرمایا تو وہ اللہ نے جو پیدا فرمایا کیوں فرمایا؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد زندگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، پیدا فرمایا، صورت مکمل فرمائی، تو صورت کے بعد پھر سیرت عطا فرمائی، قرآن مجید دیا۔ اور ایک قرآن مجید جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لوح محفوظ میں قدرت سے جوڑا، بنایا، لکھا۔ آدم علیہ السلام سے پہلے جنت، جہنم، زمین، آسمان، رات، دن، چاند، سورج، جو کچھ میرے رب نے نظام بنایا ہے اس نظام کو اللہ نے لکھا۔ اللہ جوڑتے رہے، لکھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ پورا نظام بنا کر، جوڑ کر، پچھلا، اگلا، دائیں بائیں جو تھا قیامت کے بعد تک پورا نظام بنا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، ہمارے سامنے ہیں۔ تو اگر حضور نہ آتے، حضور کو اللہ نبی نہ بناتے تو قرآن کی صداقت ختم، نبیوں کی نبوت ختم،
اللہ کی توحید ختم، انسان کی انسانیت بھی ختم کہ انسان بھی کچھ چیز ہے، جانور الگ ہے، درندے ہیں، پرندے ہیں، چرندے ہیں، اڑنے والے، نیچے رہنے والے، حشرات الارض ہیں جو زمین میں پانی میں رہنے والی مخلوق ہے، ہواؤں میں اڑنے والی مخلوق ہے، جنگلوں میں رہنے والی مخلوق ہے، اور ہم رہنے والے ہیں۔ تو میرے بھائیو، پورا نظام ہے، اس نظام کو اللہ نے قرآن بنایا، اور قرآن بنا کر نبی کے سینے میں اتارا، اور حضور سے قرآن دے کر پھر اللہ کے نبی کو اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر سب کچھ میں نے تجھے دے دیا، سارے نبیوں کا علم، ساری دنیا کائنات کا علم ایک طرف، جو علم میں نے تجھے دیا ہے کسی کو نہیں دیا، اولین و آخرین، پورا علم کا خزانہ اٹھا کے جو میرے پاس تھا میں اللہ نے بخل نہیں کیا، تیرے سینے میں ڈال دیا۔ اب یہ میرا قرآن ہے، یا ایھا الرسول بلغ، میرا پیغمبر، اے رسول، اے محمد، جی اللہ بلغ، اب یہ جو کچھ آیا ہے نا اس کو رکھنا نہیں ہے، کپڑا اوڑھ کے رکھ دو، آ گیا ہے میرا کیا ہے، اب اس قرآن کو کھول کر بلغ، تبلیغ، تدریس، سمجھانا، پڑھنا، پڑھانا، تعلیم، تعلم، حلال، حرام، جائز، ناجائز، پاک، پلید، ابا کیا ہے، اماں کیا ہے، چچا کیا ہے، دادا نا، جو کچھ پورا اللہ کا ایک نظام ہے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ میں نے آپ کو دیا ہے، قرآن دیا، قرآن کے ذریعے سے، کہاوتیں نہیں، قصے نہیں، کہانی نہیں، لٹریچر نہیں، ڈائجسٹ نہیں، اس نے یوں کہا، پیر نے یوں کہا، فلانے نے نہیں، جو کچھ ہے اسی میں ہے، اس کو چھوڑنا نہیں، اس کے پیچھے لگنا ہے۔ تو قرآن کے پیچھے، قرآن جبرائیل کے پیچھے، جبرائیل رحمان کے پیچھے، پوری دنیا تیرے پیچھے، سبحان اللہ۔ تو بھائیو، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر، دنیا میں میں نے نبی آپ کو بنا کے بھیج، شان والا بنایا۔ دوستو ذرا بات سمجھنا، آج کی دنیا میں اگر انسان کو اللہ کے نبی کا قدر اور شان معلوم ہو جائے نا، تو دنیا میں نہ کوئی کافر رہے نہ کوئی مشرک رہے۔ نبی کے تقدس کو، نبی کی ذات کو، نبی کے حسن کو، نبی کے جمال کو، نبی کی سیرت کو، نبی کی صورت کو بندوں نے سمجھا نہیں، جنہوں نے سمجھا کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے نہیں سمجھا رواں دواں ہیں، جہان چل رہا ہے۔ اللہ تو اللہ ہے، اللہ کے بعد، اللہ کے بعد اس دھرتی پہ عرش کے نیچے اللہ فرماتے دنیا والوں، محمد جیسا میں نے بنایا ہی نہیں میرے بعد۔ عرش کے نیچے فرش تک، نیچے سے لے کر عرش تک پوری دنیا، نبی، کتب، ابدال، اوتار، چھوٹے بڑے، کالے گورے، پوری دنیا کائنات ایک پلڑے میں، میرے نبی کا شان بھی، صورت بھی، شکل بھی، شواہد بھی، علم بھی، عمل بھی، تقوی بھی، ہر لحاظ میں میرا نبی شان والا ہے۔ اگر نبی کو سمجھ لیتے تو آج کوئی مشرک نہ رہتا۔ اللہ ہی جانے کون بشر ہے، بندے کو پتہ نہیں چلا کہ اللہ کا نبی کیا ہے اور اللہ کیا ہے، نہیں سمجھا، ملا دیا۔ کسی نے اللہ کے ساتھ نبی کو ملایا، اور کسی نے کہا نہیں جی اوپر یہی اللہ تھا، نیچے محمد بن کے آ گیا ہے، یہ میم کا پردہ ہے۔ محمد، احمد، احد کے کتنے لفظ ہیں؟ 3، اور احمد میں 4، الف ہے اور دال۔ احد یہ کس کا نام ہے؟ اللہ کا، احد، الف ہا اور دا، اور احمد کس کا نام ہے؟ محمد رسول اللہ۔ احد میں 3 لفظ ہیں اور احمد میں 4 ہیں، الف ہا میم اور دا۔ تو نیچے دنیا والے ہمارے جیسے بندے کہتے ہیں یار لگتا ایسے ہے یہ جو محمد ہے نا اوپر اللہ تھا، احد تھا، جب نیچے آیا اس نے میم کا پردہ، احد اوہے، احمد اوہے، میم دیولے دلی موہے،
کہ میم کا پردہ لگایا، بس اللہ نیچے آ گیا، یہی محمد اللہ بن گیا، اللہ محمد بن گیا، محمد اللہ ہی جانے کون۔ سمجھ آئی گئی؟ اوپر اللہ تھا، نیچے احمد بن کے عہد اوہے شریکی میں ہے۔ عشق میں لکھا، لوگوں نے نہیں سوچا کہ لفظ تو کہہ رہا ہوں مگر کہہ کیا رہا ہوں۔ عہد اوہے، عہد تو اللہ ہے، یہ احمد ہے وہ عہد ہے، سن کر یہ عہد اوہے احمدی اوہے۔ اوپر اللہ، جب نیچے آنے لگا اللہ نے کیا کیا؟ میم کا پردہ لگا دیا، اپنے عہد کے اندر ہا دال احد، ہا کے بعد میم لگایا، اللہ پردہ اوڑھ کے نیچے آ گیا، یہ محمد اللہ سے احمد بن گیا۔ اللہ ہی جانے، قوالی لگتی ہے، اللہ ہی جانے، ہمیں کوئی پتہ نہیں اللہ کون ہے، محمد کون ہے۔ اللہ اور احمد مل گئے، اللہ محمد ایک ہو گئے، پردے میں چھپ گئے۔ اب اس کی بھی بخشش ہے۔ تو آج کا بیان بڑا ٹائٹ ہے، سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ، نہیں سمجھ آ جائے تو پھر اپنی بدقسمتی ہے کہ قرآن کے حوالے سے سمجھ کے سن کے پھر بھی عمل نہ کرے۔ اگر نبی کو سمجھتا، محمد کریم کی سیرت اور صورت کو، آج دنیا میں کوئی جہنمی نہ رہتا، کوئی مشرک نہ ہوتا، کوئی کافر نہ ہوتا کہ اللہ کون ہے اور محمد کون ہے۔ بات سمجھ آئی؟ عہد اوہے احمد اوہے، میم دے اولے دلری موہے، کہ میم کا پردہ لگایا، دلی کو لے لیا۔ عہد آکھوئی تشر تھی سی، اتو نازل قہر تھی سی، تلو دوزخ در تھی سی۔ اگر تو نے کہا اللہ اکیلا ہے، اللہ ایک ہے، نعوذ باللہ، عہد آکھوئی تشر تھی سی، تلو دوزخ در، اللہ کو اگر کہے اللہ ایک ہے تو پھر تو دوزخ میں جائے گا۔ یہ مولویوں کے بیان ہیں، اللہ اور محمد کو ملا دیا، نہ پتہ چلا اللہ کون ہے اور محمد۔ تو اب قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن سے، نہ مولوی سے، نہ پیر سے، نہ فقیر سے، نہ نبی سے، نہ ولی سے، نہ زندہ سے، نہ مردہ سے، کس سے پوچھتے ہیں؟ قرآن سے پوچھتے ہیں، کیونکہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کی کلام بادشاہوں والی ہوتی ہے، لفظ چھوٹا ہوتا ہے، مقصد بڑا ہوتا ہے۔ جیسے اللہ اپنی قدرت میں پاک ہے، اللہ کا قرآن بھی لا ریب، بے عیب، بے کیف، بے طیف، بے ضیف ہے۔ لا ریب فی ھدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فی، لوگو یہی قرآن، یہی برہان، یہی فرقان، یہی سلطان، یہی نور، یہ ہدایت، یہ رحمت، یہ شفاء للناس، ھدی للمتقین، یہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کو اللہ سمجھتا ہے، نبی کو نبی سمجھتا ہے، باپ کو باپ سمجھتا ہے، چچے کو چچا سمجھتا ہے، نہ دنیا میں ملاوٹ کرتا ہے، نہ اوپر ملاوٹ کرتا ہے۔ اللہ اللہ ہے، محمد محمد ہے، محمد جیسا نہ صورت میں کوئی نہ سیرت میں کوئی، اللہ نے اپنی قدرت کی دکان میں بنایا ہی۔ آپ پوچھتے ہیں قرآن سے تو اللہ نے فرمایا میرا محمد، جی اللہ، میرا تعارف کرا۔ جناب آپ کا تعارف کیا ہے؟ جی میرا نام بلال احمد۔ اچھا، قوم کیا ہے؟ فلانا۔ کہاں کے رہنے والے؟ تعارف ہے، یہ تعریف ہے آپ کا۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں مبارک ادب سے پوچھتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر، تو اگر میرا نبی ہے، میں نے تجھے نبی بنایا ہے اور تجھے یقین ہے میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں خاتم الرسول ہوں، خاتم النبیین ہوں، رحمت للعالمین ہوں، شفیع المذنبین ہوں، سید الرسل ہوں، سید الکل ہوں، امام الانبیاء ہوں، تو پھر میرا پیغمبر میرا تعارف کرا، اللہ بھی ہے، اللہ بھی، بولو اللہ بھی تھا، اللہ ہے، اللہ رہے گا۔ میرا پیغمبر تو میرا تعارف کرا اور میں تیرا تعارف کرا۔
تو میری پہچان کرا میں تیری پہچان کراؤں، تو میری تعریف کر میں اللہ تیری تعریف کروں۔ ٹھیک ہے اللہ کدھر سے؟ فرمایا جو کچھ میں نے تجھے دیا ہے۔ اللہ نے کیا دیا؟ قرآن، فرقان، برہان، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، انزل الکتاب الیک الکتاب۔ میرے پیغمبر قرآن سے باہر نہیں جانا، اس کے اندر رہنا ہے، اسی سے سب کچھ ملے گا۔ تو میرے قرآن کو نہ چھوڑ، اور میں ایسا کروں گا دنیا نیچے رہ جائے گی اور تجھے عرش بری کے نیچے جا کر کھڑا کر دوں گا اور دنیا کو بتلاؤں گا دیکھو یہ میرے نبی کا شان ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں، علم کو جو پڑھتا ہے، علم کو تھماتا ہے، علم کو سمجھتا ہے، پھر اس کا قدر کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں دنیا چھوڑ گئی، کہتے تھے یہ محمد، نعوذ باللہ، اور ہم نے وہ کر کے دکھایا۔ ابو جہل کہتا تھا تجھے نبی تب مانیں گے ہمارے سامنے اوپر چڑھ، ہم دیکھیں کہ تو اوپر جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا چلو دن کو بھی نہیں، رات کو فرشتوں کے جھرمٹ میں اپنے محمد کو اوپر لے کے جا رہا ہوں۔ اب بتلاؤ کوئی نبی اوپر نہیں گیا؟ تو بھائیوں، نبی ہمارے صورت میں بھی اعلیٰ، سیرت میں بھی۔ اب اللہ سے پوچھتے ہیں، اللہ کہتا ہے میں تو بات کرتا ہوں اپنے نبیوں سے، ہر عام خاص سے بات نہیں کرتا، وہ بھی بات کرتا ہوں پردے میں، فرشتوں کے ذریعے، وحی کے ذریعے، اور تکلم کلام آمنا سامنا ہوگا قیامت کے دن، جب جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، اور جنت جب کھل جائے گی اور پھر اللہ آئیں گے اور کہیں گے جنتیوں حال سناؤ، جنت میں مزے ہیں، کہیں گے سب کچھ ہے مگر مزہ نہیں ہے۔ تو بھائیو، مومنوں کے لیے اللہ فرمائے کہ جبرائیل اب پردے ہٹا دے، 70,000 73,000 جو میرے نور کے پردے ہٹا دے، اب بالمشافنہ آمنے سامنے میرے ماننے والے مجھے دیکھیں اور میں ان کو دیکھوں، اس کی تجلیات کو، انوارات کو۔ جب مومن، ایماندار، کلمہ گو جب دیکھیں گے بھائی، تو اللہ فرمائیں گے اب حال سناؤ، کہیں گے سبحان اللہ، ساری خواہشات، ساری تلذذات ختم ہو گئیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ ہم سب کو یہ نور نصیب کرے، اور نور نصیب کیسے ہوگا؟ قرآن سے۔ اب اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر تو میرا تعارف کرا، تعارف جانتے ہو؟ اس سے پوچھو، کہتے ہیں اس سے پوچھو، یہ میرا آپ کو تعارف بتائے گا، کہاں کا رہنے والا ہوں، میری قوم کیا ہے، میری تعلیم کیا ہے، میری ڈگری کیا ہے، میرے بچے کتنے ہیں، میرا کاروبار کیا ہے، میری بزنس کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تو میرا تعارف کرا اور میں تیرا تعارف کرا، تو میری پہچان کرا اور میں اللہ تیری پہچان کراؤں۔ یا اللہ کیسے؟ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ، نبی کا نام ہے تو صلی اللہ، میرے پیغمبر، میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ، جی اللہ۔ لوگ اگر میرے بارے میں پوچھیں اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کیسا ہے، اللہ کی حسب کیا ہے، اللہ کی نسب کیا ہے، اللہ کا شان کیا ہے، اس کا علو کیا ہے، اس کی عزت کیا ہے، تو جب تو میرا ہے تو بول لا لم، لا کا معنی نہیں، لم کا معنی نہیں، عربی میں لا الہ، لا معنی نہیں، لام الف لا منفی ہے، کوئی نہیں، اس کا کوئی نہیں۔ میرا تعارف کرا، میرا شان بتا، میری نسب بتا، میں کون ہوں۔ لا لم، تیرے سے کوئی میرے بارے میں پوچھے تو بول لا لم، نہیں 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 نہیں، کوئی نہیں، لا منا نہیں، لم بنا نہیں۔ اللہ کیسے؟ قل الحمد للہ وقل، اور کہے میرا پیغمبر
بول میرا پیغمبر، بتا میرا پیغمبر، سنا میرا پیغمبر محمد رسول اللہ۔ وقل تو میرا پیغمبر میرا تعارف کرا، الحمدللہ ساری تعریفیں، حمد منا تعریف، الحمد منا سب تعریفیں، ساری تعریفیں، آسمانوں والے تعریف کریں، چرند کریں، پرند کریں، نوری کریں، ناری کریں، شجری کریں، حجری کریں، روحی کریں، موہی کریں، جوہی کریں، غریب کریں، امیر کریں، گالے کریں، پرندے کریں، درندے کریں، چرندے کریں، پوری دنیا تعریف کرے الحمدللہ۔ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے۔ کون اللہ؟ اللہ کی تعریف کیا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ اللہ کون ہے؟ اس کا حسب کیا ہے؟ اس کا نسب کیا ہے؟ نسب کہتے ہیں یہ چانڈیا ہے، بلوچ ہے، پنجابی ہے، سندھی ہے، کس قبیلے کا ہے، خاندان والا ہے، یہ کتنے قومیں ہیں۔ اور حسب کہتے ہیں علم کو، شان کو۔ قیامت کے دن حسب کام آئے گا، نسب کام نہیں آئے گا، بیوی کام نہیں آئے گی، پیسہ کام نہیں آئے گا، اولاد کام نہیں آئے گی، خاندان کام نہیں آئے گا۔ قل الحمدللہ میرا پیغمبر، ذرا توجہ سے، میرا پیغمبر میرا تعارف کرا، میرے بارے میں کوئی پوچھے تو بول نہیں 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 نہیں، نہ کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں۔ اور تیرے بارے میں کوئی پوچھے محمد تیری ذات کے بارے میں بول ہاں ہاں، میرا تعارف نہ میں، تیرا تعارف ہاں میں، تیرا تعارف ہاں میں، ہاں جانتے ہو؟ ہاں جی، ابا بھی ہے ہاں، اماں بھی ہے ہاں، دادا بھی ہے ہاں، پردادا بھی ہے، خاندان بھی ہے، کنبہ بھی ہے، قبیلہ بھی ہے، قوم بھی ہے، کھاتا بھی ہوں، پیتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، روتا بھی ہوں، نزلہ بھی ہے، بخار بھی ہے، اونچ بھی ہے، نیچ بھی ہے، میرے ساتھ سب کچھ ہے، تیری پہچان ہاں میں اور میری پہچان نہ میں۔ بولو سبحان اللہ۔ میرا پیغمبر میری تعریف کر کے لوگوں کو بتا الحمدللہ الذی، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے، کون اللہ؟ لم یتخذ ولدا، سورۃ بنی اسرائیل ہے، سبحان اللہ، 16واں 15واں پارہ ختم ہو رہا ہے۔ الحمدللہ الذی، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، کون اللہ؟ اللہ کو اللہ کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کی کیا تعریف ہے؟ اللہ کیا ہے؟ لم یتخذ ولدا، اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ کسی کا بیٹا نہیں، اللہ کی مما نہیں، اللہ کی بیوی نہیں، اللہ کے بچے نہیں، اللہ کا خاندان نہیں، اللہ کا کنبہ قبیلہ نہیں۔ لم یتخذ ولدا، نہ کسی سے جنا ہے نہ کسی کو جنتا ہے۔ میرا محمد میری پہچان نہ ہمیں، میرا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں۔ تیرے بارے میں کوئی پوچھے بولو ہاں ہاں، میرا سب کچھ ہے اس کا کچھ نہیں، سب کی حکومت اللہ کی ہے مگر اس کا شریک کوئی نہیں۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بڑی اچھی بات ہے۔ میرا تعارف نہ میں، لا میں، لم میں، تیرا تعارف ہاں میں۔ تو نے ہاں کرنا ہے، میری باری بول کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں، کھاتا نہیں پیتا نہیں، سوتا نہیں روتا نہیں، بیوی نہیں بچے نہیں، خاندان نہیں، کنبہ نہیں، قبیلہ نہیں، وکیل نہیں، کفیل نہیں، وزیر نہیں، مشیر نہیں، پارلیمنٹ نہیں، اس کی سرکار کے لیے لم یتخذ ولدا۔ میرا پیغمبر میرا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی۔ میں کون ہوں؟ بولو
ایک اکیلا، میرا تعارف نہ ہمیں کوئی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں اس کے صدقے، اس کے وسیلے، اس کے محابے، اس کے ہاتھوں۔ جمعرات کی روٹی پکاتے ہو، لے آتے ہو مسجد، مولوی صاحب دعا مانگ، مولوی صاحب کہتا ہے ٹھیک ہے، کتنے کھانے پکائے؟ 6-7 پکائے، مچھلی، پالک، حلوہ، سیوییں، گوشت، بریانی۔ تو کہتا ہے محمد کے ہاتھ کے صدقے قبول کر۔ پی خود رہا ہے، روٹی تیرے پیٹ میں گئی، کھاتے محمد کے لگاتا ہے۔ تیرے جیسا ظالم ہے دنیا میں؟ ہیں؟ تو گھر میں بیٹھ کے نہیں کہتا اللہ خیرات کیے تو قبول فرما، غریبوں کو بانٹ دے۔ ہاں جی، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، میرا پیغمبر، میرا محمد، میرا احمد، اے میرا محمد الرسول، محبوب مقبول میرا پیغمبر، میرے بارے میں کوئی پوچھے تیرے سے اللہ کا تعارف بتلا، اللہ کون ہے؟ بول لا، اللہ اس کا کوئی نہیں۔ کیسے نہیں؟ لم یتخذ ولدا، اس کا کوئی بچہ نہیں۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، بادشاہ میں اللہ ہوں، صرف پاکستان کا بادشاہ نہیں، عرش سے لے کر فرش تک پوری دنیا کا بادشاہ کون ہے؟ سارے بولو کون ہے؟ بولو لم یتخذ ولدا، میرا کوئی بچہ نہیں، بیوی نہیں، میری مما نہیں، ڈیڈی نہیں، میرا خاندان نہیں، میں اکیلا اللہ ہوں۔ لم یکن لہ شریک، میری بادشاہی میں، میری سلطنت میں، میری کرسی میں، میرے بناوٹ میں، لم یکن لہ شریک فی الملک، کوئی میرا شریک اکیلے کام کرتا ہو، میرے ارادے کا نام کام کرنا ہے۔ اللہ کیسے؟ ان ارادنی اللہ شیئا، سورۃ یاسین ہے، ان ارادنی اللہ شیئا، جب میں ارادہ کرتا ہوں میں یہ بناؤں، ارادہ کیا کام بن گیا، کیا کہتا ہے؟ یقول لہ کن فیکون، میں ارادہ کرتا ہوں کہ یہ بناؤں، کن ہو جا، ہو گیا۔ 7 آسمان بنائے، پیلر نہیں ہے پیلر، اونچ نیچ نہیں ہے، سوراخ نہیں ہے، ایک سے ایک اعلیٰ ہے۔ آسماں والسماء بنیناہا بعید وإنا لموسعون والارض فرشناہا فنعم الماہدون، 7 آسمان بنائے، کسی کو پتہ نہیں کیسے بنائے، نظر میں سبحان اللہ۔ فالارض فرشناہا، میں نے 7 زمینیں بنائیں، پانی کس کے نیچے کھڑا ہے، ایک سے ایک زمین نیچے چلے جاؤ، کہیں سخت ہے کہیں نرم ہے۔ ہاں جی، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ، میرا کوئی شریک نہیں۔ شریک جانتے ہو؟ آدھا دکان تیرا، آدھا دکان میرا، آدھی گائے تیری، آدھی گائے میری، آدھا مال تیرا، آدھا مال میرا۔ تو وزیر مملکت ہے، وہ وزیر داخلہ ہے، وہ وزیر خوراک ہے، وہ وزیر خارجہ ہے، نہ کوئی میرا وزیر، نہ کوئی میرا مشیر۔ لم یکن لہ شریک فی الملک، میری بادشاہی میں، میری سلطنت میں، میرے کاموں میں میرا کوئی شریک۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، میں کمزور بھی نہیں ہوں، میں داتا ہوں، میں زبردست ہوں، قوی الامین، عزیز الکریم، طاقت والا ہوں، میں زبردست ہوں، ساری دنیا زیر دست ہے، میں سپر پاور ہوں۔ لم یکن لہ شریک فی الملک، میری کرسی میں میرا شریک نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، میں کمزور ہو جاؤں، میرے سے کام نہ ہو، دوسرا آ جائے، اللہ میں رک جا، میں کر کے دیتا ہوں، میں یوں مشورے دیتا ہوں، میں کر کے دکھاتا ہوں، نہیں، ساری دنیا میری محتاج ہے، میں کسی کا محتاج نہیں۔ میرا پیغمبر تو میرا تعارف کرا، میرا کوئی نہیں، میرا
لم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ لہذا اس دنیا میں رہ کر میرا محمد بڑھائی میری بیان کر، تکبیریں میری پڑھ، نام میرا لے، سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اے بہر کار حقیقت، اللہ کا تعارف ہے، میرا پیغمبر میرا تعارف کرا، مشرکوں کو بتا، بے ایمانوں کو بتا، جہلوں کو بتا، بت پوجنے والوں کو بتا، بدعت کرنے والوں کو بتا، خرافات والوں کو بتا، چومنے چاٹنے والوں کو بتا، نظر نیاز والوں کو بتا، میرا پیغمبر میرا تعارف کر، میرے بارے میں کوئی پوچھے بولو نہیں نہیں نہیں، لا الہ، اس کا کوئی نہیں، کوئی معبود نہیں، تیرے بغیر کوئی مشکل کشا نہیں، تیرے بغیر کوئی حاجت روا نہیں، تیرے بغیر کوئی شور پکار کے لائق نہیں، تیرے بغیر کوئی دکھ درد دینے والا نہیں، تیرے بغیر شفا نہیں، تیرے بغیر روا نہیں، تیرے بغیر کوئی نہیں، اللہ قوم الا اللہ۔ سمجھ آ رہی جا رہی ہے؟ میرا پیغمبر میرا تعارف کرا، اے بہر کار حقیقت، 14 طبق زمین آسمان میں میرے جیسا کوئی نہیں، میں کون ہوں؟ اے بہر کار حقیقت، قل هو اللہ احد، پوری دنیا کائنات میں زمین و آسمانوں میں گھوم پھر میرا پیغمبر سب کو بول، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ یکتا ہے، اللہ احد ہے، اللہ واحد ہے، اے بہر کار حقیقت، قل هو اللہ احد۔ فرما میرا پیغمبر کل بول، چو بول دے، انہوں دس دے، ان کو بتا دے، ان کو سنا دے، کیا بولوں؟ اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اے بہر کار حقیقت، قل هو اللہ احد، وہ نگہبانے تنو جانے تو اللہ الصمد، وہ نگہبان، نگہبان کہتے ہیں کارساز کو، حفاظت کرنے والا، چوکی داری کرنے والا، نگہبانی کرنے والا، اوپر اندر سے دیکھنے والا، کون ہے؟ بولو تو صحیح۔ وہ نگہبانے تنو جانے تو اللہ الصمد، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، ہم نیاز مند ہیں، وہ بے نیاز ہے، ہم نیچے ہیں، وہ اوپر ہے، ہم مانگنے والے ہیں، وہ دینے والا ہے۔ اے بہر کار حقیقت، قل هو اللہ احد، وہ نگہبان تنو جانے تو اللہ الصمد، اللہ کیا ہے؟ بے نیاز۔ بے نیاز اس کو کہتے ہیں پیدا بھی کرتا ہے، بناتا بھی ہے، 9.25 مہینے بنا کر ماں کے پیٹ سے نکال کے مار دیتا ہے، اللہ تو پھر بنائے کیوں؟ میری مرضی۔ 5 سال کا ماں باپ کو دکھاتا ہے، 10 سال کا ہو گیا، ماں باپ آس میں بیٹھے، بچہ ماشاءاللہ جوان ہو رہا ہے، 10 سال کا ہو گیا، لے لیا، ہم رو رہے ہیں، وہ لے لیا۔ جو بنائے تو دق ہوتا ہے، یار میں نے چیز بنائی، محنت کی اور میری چیز گئی، پھر میں بے نیاز ہے، دے دے اس کی مرضی، چھین لیتی۔ اے بہر کار حقیقت، میرا پیغمبر اگر واقعی تو میرا محمد ہے، واقعی میرا رسول ہے، واقعی سچ میں میرا محبوب ہے، سید الرسل ہے، خاتم الرسل ہے، خاتم النبیین ہے، تو پھر میرا تعارف کرانا ہمیں، میرا کوئی نہیں۔ اے بہر کار حقیقت، قل هو اللہ احد، وہ نگہبان تنو جانے تو اللہ الصمد، لم یلد نہ جنتا ہے، ولم یولد نہ جنا گیا ہے، نہ اللہ کو بھی ابا ہے، نہ اللہ کسی کا باپ ہے، نہ اللہ پیدا ہوا ہے، نہ اللہ خود سے کوئی پیدا کرتا ہے، نہ اس کی بیوی نہ اس کے بچے۔ لم یلد یارم ولم یولد، باہر جا دستگیر، نہ پیدا ہوا
نہ پیدا کیا گیا، نہ اس کے بچے ہیں، نہ اس کی اماں ہیں۔ لم یلد، سبحان اللہ، لم یلد ولم یولد، لم یلد یارم فارسی میں اے میرا دوست، وہ میرا بھائیا، وہ پیر صاحبہ، وہ جوگیا، وہ مولوی صاحبہ، وہ ملنگا، وہ تلنگا، وہ کڑے والا، وہ قبر والا، وہ شجر والا، لم یلد یارم ولم یولد، باہر جا، باہر جا، دستگیر، ہر جگہ حاضر ناظر، ہر جگہ سننا، ہر ایک کو دیکھنا، ہر ایک کو پالنا، ہر ایک کو مارنا کس کا کام ہے؟ لم یلد، اللہ تعارف کروا رہا ہے پر تو میرا تعارف کر۔ لم یلد یارم ولم یولد، باہر جا دستگیر، لم یکن حافظ ترا، حافظ، حافظ بھی ہے، ناصر بھی ہے، ناظر بھی ہے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ ناصری، اللہ معی، یہ وظیفہ ہے۔ یا اللہ، یا اللہ، یا حافظی، حفاظت کرنے والا، مدد کرنے والا، ساتھ رہنے والا، دیکھنے والا کون ہے؟ وہ بولو تو صحیح، سمجھ آ رہی جا رہی ہے؟ میں مفت میں زور لگا رہا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ، جی اللہ، جا فرعون کے پاس جا، اس کو میری بات بتا کہ تو رب نہیں ہے، رب اللہ ہے۔ یا اللہ، میں ڈرتا ہوں، اس کا قتل ہو گیا تھا، میں بھاگ کے آیا، 10 سال گزار کے جا رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ فرعون ہمیں قتل کروا دے۔ اللہ نے فرمایا انی اسمع و ارا انی معکما، سبحان اللہ، انی معکما، بے شک میں اللہ، اے موسیٰ ہارون، انی، بولو نا سبحان اللہ، انی، بے شک میں اللہ، انی معکما، میں نظرتا تو نہیں ہوں مگر میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ ہمارے، بولو، اللہ کی قدرت ہمارے ساتھ نہ ہو تو ایک پل بھی نہ جی سکے۔ اننی معکما، اننی، بے شک میں، بے شک میں اللہ، اننی معکما، اے موسیٰ تم دو تیسرا میں، اننی معکما اسمع و ارا، جاؤ جاؤ فرعون کی دربار میں جاؤ، اس کو میری توحید بتلاؤ، میرا نام بتلاؤ، اللہ تو نہیں ہے، اللہ وہ ہے جو پردوں میں ہے۔ ڈر لگتا ہے، اننی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جس کے ساتھ اللہ ہو جائے ڈر ہے، وہ بولو، جس کے دل میں اللہ آ جائے تو ڈر کس چیز کا؟ کہتا ہے پسٹل ہے، 4 گارڈ ہے، کون گولی لگائے گا؟ پھر بھی دور سے لگ گئی۔ اور جو کہتا ہے میرے ساتھ میرا اللہ ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا، اللہ فرماتا سبحان اللہ، اننی معکما، موسیٰ جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ کیسے؟ اسمع و ارا، تم تبلیغ کرو گے میں تمہارے ساتھ رہوں گا، فرعون کو طاقت بھی نہیں ہوگی، ان کے درباری حواریوں کو، ان کے جلادوں کو تمہارا وال ٹیڑھا کر سکے، کیونکہ میں تمہارے، بولو یار سبحان اللہ، بخیل ہو اے میرا محمد جی، اللہ میرا تعارف کرا، لم یتخذ یعلم ولم یولد، باہر جا دستگیر، دستگیر، دست منا ہاتھ، گیر منا پکڑنا، ہم سب کس کے ہاتھ میں ہیں؟ بولو، ساری دنیا کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو قلبہما کیف یشاء، جیسا چاہے ویسا کرے اس کی مرضی، پوری دنیا 14 طبق زمین آسمان اس کی قدرت کی ہتھیلی میں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، برکت والی وہی ذات ہے جس کے ہاتھ میں ساری دنیا کائنات کی بادشاہی ہے۔ اللہ کا نبی اللہ کا تعارف کرا رہا ہے،
اور اللہ کروا رہا ہے کہ کوئی گھوڑے کے آگے کھڑا ہوا ہے کہ اسی میں بھی اللہ ملتا ہے، کوئی پانی کو پونج رہا ہے کہتے اسی کو بھی اسی سے بھی اللہ ملتا ہے۔ کسی نے دیکھا ملنگ، ہری پگڑی، داڑھی لمبی، کالا جبہ، کبا، کڑے، کلابے، کڑچے، کشتہ ہاتھ میں، داڑھی ہے، اتنے اتنے مڑکے پہنے ہوئے ہیں، سمجھتا ہے سبحان اللہ یہ بھی اللہ والا ہے۔ ناراض نہیں ہونا، ناراض نہیں ہونا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر واقعی میرا ہوتا، میرے محمد کی پہچان کرتا، بولتا یہ کتے کا بچہ تو ہے انسان، کڑے پہننے سے، کلابے لڑکانے سے، ارے آ جاؤ مسجد میں، کیا کرنا ہے، بتیاں بجھا دو، کپڑا اوڑھ لو، آنکھیں بند کر لو، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، ادھر سے اللہ ہو کہہ رہا ہے، کر گیا ویسا کا ویسا، گھیلا بگھیلا۔ فرمایا کپڑے پہننے سے، مڑکے ڈالنے سے، کنگن چھلے پہننے سے، انگوٹھی تسبیح پہننے سے اللہ نہیں ملتا۔ اللہ والا بننا تو محمد ہی بن، اس کو بھی پہچان اور میرے محمد کو بھی پہچان۔ اگر میرے نبی کی پہچان رکھتا تو آج دنیا میں نہ کافر ہوتا نہ مشرک ہوتا۔ لم یلد یارم ولم یولد، باہر جا دستگیر، دستگیر کہتے ہیں پکڑنا، دستگیر۔ لم یکن حافظ ترا ناصر لہو کفوا احد، مدد کرنے والا تو ہے اور کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرا تعارف یہ ہے، میرا کوئی نہیں، میرا کوئی نہیں، میں اکیلا ہوں۔ میرا محمد میں تیرا تعارف کرواتا ہوں، تو کون ہے؟ بولو سبحان اللہ۔ تو کون ہے، تو کیسا ہے؟ حضور نے فرمایا، اللہ فرماتے من رانی فی المنام۔ سیرت نبی کی قرآن ہے، نبی کی صورت کیا ہے، نبی کا نسب کیا ہے، محمد کا حسب کیا ہے، محمد کریم کی تعریف کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا لوگو میرا محمد تو اپنی تعریف بتلا۔ من رانی فی المنام فقد رانی، شیطان کو جب میں نے جنت سے نکالا، شیطان نے میرے سے مانگا تھا یا اللہ تو جنت تو میرے سے چھین لی، لانٹی بنایا، مردود بنایا، ملعون بنایا، جہنمی بنایا، ٹھپا لگا دیا، دنیا میں رہے گا تو لانٹی، قیامت کے دن رہے گا بغیر حساب کے جہنم میں ڈالوں گا۔ مہربانی کر مجھے اختیار دے دے، چھٹی تو دے، جہنمی تو ویسے بن گیا ہوں، کچھ تو کام کروں، کیا کرے گا وب عزت گلا ہوئی اللہم اجمعین۔ اللہ اجازت دے دے، تیرے جمال کی، تیرے جلال کی، تیرے علو کی، تیرے عزت کی قسم لہوی اللہم اجمعین۔ ان کو پڑھا کے سکھلا کے چوری کرواؤں گا، زنا کرواؤں گا، نماز نہیں پڑھنے دوں گا، صدقہ نہیں کرنے دوں گا، زکوٰۃ نہیں دینے دوں گا، جھگڑے کرواؤں گا، طلاقیں دلواؤں گا، لڑائیاں کرواؤں گا، قتل کرواؤں گا، کان چھدواؤں گا، عورت کو مرد بناؤں گا، مردوں کو عورت بناؤں گا، شکلیں تبدیل کرواؤں گا، ہوس دلواؤں گا، آئے ہے تمنے دلواؤں گا، آسے دلواؤں گا، وَبِعِزَّتِ كَلَوْهُ يَلْنَوْمَ اجمعین۔ اللہ نے فرمایا شیطان ابلیسا سب کو کہنے لگا نہیں نہیں الا عبادک منہم المخلصین، جو تیرے ہوں گے، تیرے جانتے ہو، جو تیرے ہوں گے، جو نمازی ہوں گے، مسیح توڑ ہوں گے، مسجد میں آئیں گے، نماز پڑھیں گے، دل میں تیرے، تجھے دل میں بسائیں گے، وہاں میرا بس نہیں چلے گا، وغیرہ وغیرہ، نتو خیرہ، سب کو جہنم میں لے جاؤں گا۔ کیا مانگتا ہے؟ اجازت دے دے۔ ارے کس چیز کی؟ کول مختار بنا دے، اختیار دے دے۔ کون سا اختیار دے دے؟ اللہ مجھے اختیار دے دے، میں کوا بن جاؤں، کبوتر بن جاؤں، چڑیا بن جاؤں، فاختہ بن جاؤں، سانپ بن جاؤں، ابا کی شکل بن جاؤں، رات کو بندہ سو رہا ہے، عورت
کی شکل بن کے اس کے اندر گھس جاؤں، کپڑے پلید کروا دوں، کھوتی بن جاؤں، کتا بن جاؤں، شیر بن جاؤں، شیخ عبد القادر جیلانی بن جاؤں، عبداللہ شاہ غازی بن جاؤں، شہباز قلندر بن جاؤں، معین الدین اجمیری بن جاؤں، داتا بن جاؤں، رات کو اندر چلا جاؤں، قبر میں آوازیں کروں، ان کو گمراہ کروں، مجھے اختیار دے دے۔ اللہ نے فرمایا چل تجھے اختیار ہے، جو کچھ کرنا ہے کر، خیال کرنا مردود لعنتیہ، تیرے اوپر میں نے پہرا لگا دیا، چل جا، یوں بھی کہنا میں اللہ بھی ہوں۔ تو اختیار مانگتا ہے، سارے اختیار دے دیے، جو چاہے کر، اور یوں بھی کہہ دینا بابا میں اللہ ہوں۔ اللہ ہے، بولو۔ فرعون نے کیا کہا تھا؟ انا ربکم بولو تو صحیح۔ موسیٰ کہہ رہے ہیں تو بندہ ہے، باپ والا، اولاد والا، بے غیرت، کہتا نہیں انا ربکم چھوٹا اللہ بھی نہیں، بڑا رب ہوں۔ ٹھیک ہے، بول۔ تو پھر اللہ رہا یا غرق ہو گیا؟ اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةَ وَالْآخِرَةَ، ایسا پکڑا، ایسا ڈبویا، پچھلوں کے لیے اگلوں کے لیے عبرت بنا کے عجائب گھر میں رکھ دیا۔ دیکھو جو کہتا تھا میں اللہ ہوں، اصلی اللہ بیٹا ہے، نقلی اللہ، بولو تو سبحان اللہ۔ اللہ میاں شیطان نے کہا اللہ اختیار دے دے، اللہ نے فرمایا سارے اختیار ہیں، تو یہ مانگتا ہے میرے بندوں کو یوں بھی کہنا میں خود خدا ہوں۔ رب کتنے کہنے والے ہیں؟ آج بھی دنیا میں کیسے بندے ہمارے پتہ نہیں ہے، میں خان صاحب ہوں، میں پارلیمنٹ کا وزیر صاحب ہوں، میں ایم این اے ہوں، میں چیف ہوں، میں جج ہوں، میں کوٹی والا ہوں، میں وکیل ہوں، ایسا کام کرواؤں گا۔ للو ہے چریا ہیں، بڑا کون ہے؟ سارے بولو۔ اللہ نے فرمایا شیطان ایک کام ہے، کہا جی من رانی فی المنام، میرا تعارف یہ ہے میرا کوئی نہیں، میرا ایک نبی محمد الرسول اللہ، اس کا سب کچھ ہے، مگر اس کی صورت اتنی قیمتی ہے، اس کی شکل مبارک اتنی، حیات مبارک اتنی اعلیٰ ہے، پوری دنیا بن جا، باپ بن جا، آدم بن جا، ہوا بن جا، سام بن جا، جو کچھ بننا ہے بن جا، من رانی فی المنام فقد رانی ان الشیطان لا یتمثل بی ولا بصورتی۔ میرے محمد کریم نے فرمایا او میرے امتیوں، او میرے صحابیوں، میری شکل کو، میری صورت کو اتنا اللہ نے محفوظ بنایا، شیطان سب کچھ تو بن سکتا ہے، میں محمد کی شکل، بولو سبحان اللہ، صورت میں بھی پہرا، سیرت میں بھی پہرا، صورت میں بھی اعلیٰ، سیرت میں بھی اعلیٰ، کردار میں بھی اعلیٰ، گفتار میں بھی اعلیٰ، رفتار میں بھی اعلیٰ، حسن میں بھی اعلیٰ، صداقت میں اعلیٰ، ریاضت میں اعلیٰ، ولایت میں اعلیٰ، کھانا بھی اعلیٰ، پینا بھی اعلیٰ، کیسا اعلیٰ؟ جمعے کے کتنے فرض ہیں؟ بولو، یوں سمجھو آپ کو، یہ کتنے ہیں؟ یہ کتنے؟ 3 ہیں، 1 2 3۔ نماز کا حکم کدھر سے آتا ہے؟ نماز جو ہم پڑھتے ہیں کہاں سے اوپر حکم آیا ہے؟ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، صدقہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، کتنے عبادات ہیں جن کا حکم کدھر سے آتا ہے؟ یوں سمجھو یہ ہو گئی عبادت، اور نیچے ہے رسالت، یہ ہے ولایت۔ پیر صاحب، درویش صاحب، مفتی صاحب، مولوی صاحب، یہ پیر ہو گیا، یہ رسالت ہو گئی، یہ عبادت ہو گئی۔ مولوی صاحب جمعہ کے 2 فرض ہیں، اب سب کا اتفاق ہو گیا ہے، اب آج جمعہ کے 4 فرض پڑھیں گے۔ کتنے؟ جائزہ ہیں، بولتے نہیں۔ 2 فرض بڑھ جائیں گے، قرات بڑھ جائے گی، تسبیحات بڑھ جائیں گے، تسبیح بڑھ جائے گی، تحمید بڑھ جائے گی، ثنا بڑھ جائے گی، رکوع میں اللہ کی بیان ہوگی،
عبادت رب کی، رسالت محمد الرسول اللہ کی، ولایت ولی اللہ کی۔ اللہ فرماتے لوگو میرا محمد اتنا قیمتی ہے، صورت میں بھی قیمتی ہے، کردار میں بھی قیمتی ہے، اوپر سے میری نماز آئے تو ٹچ کرے گی کس کو؟ رسالت کو۔ اس سے پوچھنا ہے 2 پڑھیں گے 4 پڑھیں گے؟ جی آج جمعہ 4، فرمایا نہیں، حرامی، کہنے والے بھی حرامی، ملا بھی حرامی، نماز جائز ہی نہیں ہے۔ وہ نماز حرام ہے اس لیے کہ 2 پہ تو محمد کے دستخط ہیں، 2 تو محمد کریم نے پڑھے ہیں، محمد نے 4 نہیں پڑھے، 2 کو 4 نہیں کر سکتا، اس لیے کہ نبی کے دستخط نہیں۔ 2 3 نہیں بنتے، 3 2 نہیں بنتے۔ عبادت نیچے آئے تو ٹچ کرے رسالت۔ پیر صاحب کہتا میں ولی بنتا ہوں، میں پیر بنتا ہوں، میں نبی کا غلام بنتا ہوں، میں نبی کا عاشق بنتا ہوں، میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، ادھر چھوڑ کے سیدھا اوپر جانا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو میرا طریقہ حکم ہے، میری طرف آ جا، مگر شرط ہے تیرا کام وہی ہوگا جو ادھر کرے گا۔ اگر میرے نبی نے کیا ہے تو کر کے ولی بن، اگر محمد نے کام نہیں کیا نہ تیری ولایت رہتی ہے نہ عبادت رہتی ہے۔ 2 سے 4 کرے گا میری عبادت نہیں۔ پیر بھی بغیر نبی کے طریقے کے اپنا ڈھکوسلا کرے تو وہ پیر نہیں۔ میرے بھائیوں پتہ چلا محمد کے بغیر نہ صورت مکمل ہے نہ اللہ، مسجد بھی بند، دروازے بھی بند، بتیاں بھی بند، اوپر پردہ ہے، آنکھیں بند ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ اللہ۔ مول صاحب بیٹھا ہے ذکر کروا رہا ہے، انگوٹھے بھی چومتا ہے، جمعرات بھی کھاتا ہے، برسی بھی کرتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، ملاوٹ بھی کرتا ہے، سودا غلط بیچتا ہے۔ تو کون ہے؟ میں محمدی۔ فرمایا لعنت تیرے منہ پہ، تو محمدی نہیں ہے۔ اگر محمد کو سمجھتا کہ میرے محمد سے کیسا رشتہ ہے تو میرے بھائیوں تو کبھی نہ کافر بنتا نہ مشرک بنتا۔ تو نے نبی کو نبی سمجھے ہی نہیں، تو نے حضور کے شان کو سمجھے ہی نہیں، وغیرہ وغیرہ نتھو خیرہ۔ میرے نبی کی ذات بھی پہرا ہے، شیطان ٹل کا زور لگائے، ابلیس پوری اپنی برادری کو بلا دے، میرے محمد کی شکل نہیں بن سکتا۔ بولو صلی اللہ۔ اللہ نے فرمایا آ جاؤ۔ حضور معراج پہ گئے، حضور ہمارے واپس آئے، بیت المقدس میں جبرائیل نے آ کے نبی کو اتارا۔ کیا دیکھا؟ عالم عربا، جسم الگ ہے، روح الگ ہے۔ سارے نبی اپنی شکلوں میں، آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک، بیت المقدس میں 1.25 لاکھ نبی کھڑا ہے، صف میں۔ پتہ ہے نا آپ کو؟ بیت المقدس فلسطین والا، سارے نبی جمع ہیں، مصلی خالی ہے۔ حضور نے سوچا میری انتظار تھی کہ نبی آئیں تو جماعت ہوگی، اب جماعت کون کرے گا؟ ابا آدم ساری دنیا کا ابا ہے، یا میرا نانا ابراہیم، یا حضرت نوح علیہ السلام، موسیٰ کلیم اللہ، ایک سے ایک نبی۔ میرے بھائیوں جبرائیل نے فرمایا سونیا سارے نبی اعلیٰ، ایک سے ایک اعلیٰ ہیں، بڑا شان ہے، مگر جہاں محمد آ جائے وہاں دوسرا نبی، بولو نا سبحان اللہ، آپ کے ہوتے ہوئے آدم بھی پیچھے رہے گا، ابراہیم بھی پیچھے رہے گا، سارے پیچھے رہیں گے، مقتدی آپ بنیں گے، پیشوا آپ بنیں گے۔ جبرائیل نے ہاتھ پکڑ کے بیت المقدس کے مصلی پہ کھڑا کروایا اور ہم نے فرمایا دنیا والوں دیکھو، میرے تعارف تو آپ نے پوچھا میرے نبی سے، میرا کوئی نہیں، مگر اس جیسا بھی کہ جہاں محمد آ جائے صلی اللہ تو وہاں نبی کو بھی اجازت نہیں اس مصلی پہ کھڑا ہو جائے۔ اور پاکستان کے مولوی کو اجازت ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، امام صاحب آگے آ گئے، کیوں جناب؟ کہتا ہے بس حضور آئے تھے ابھی چلے گئے، آئے اور گئے، ہم محبت میں ہیں، لا حول ولا۔ تو اس کا معنی تو نے نبی کو شان نہیں سمجھا، نبی کی عظمت اور عزت کو نہیں جانا۔ 1.25 لاکھ نبی، 1.25 لاکھ انبیاء کرام، ابراہیم ابا ہے محمد کا،
نبی آگے کھڑے ہیں اور اللہ نے دنیا کو بتلایا میرا تعارف یوں ہے کہ میرا کوئی نہیں، اور اس ذات کا تعارف یہ ہے کہ اس جیسا بھی آ جاؤ میرے بندیوں، قیامت آئے گی، پوری دنیا کے بندے اکٹھے ہوں گے، میدان حشر لگے گا، نشر لگے گا، ساری دنیا کے بندے ننگے، زمین آگ ہوگی، سورج سر پہ ہوگا، بھاگ رہے ہوں گے، انتظار ہے رب کب آئے گا، فیصلہ ہوگا۔ تو میرے بھائیوں لمبی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں سارے بندے، ساری اولاد چل کے جائے گی، ابا آدم کے پاس چلو، آدم علیہ السلام سے کہیں سفارش کرے، سفارش جانتے ہو، مہربانی، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابا جی میرے بچوں مہربانی فرما، اللہ سے التجا کر، سجدہ کر، دعا مانگ، فیصلہ تو ہو جائے، یا تھانے سے نکل کے جیل میں جائیں یا رہا ہو جائیں۔ یہ پولیس والوں نے مار مار کے ہمارا بیڑا گرک کر دیا، ہم جل رہے ہیں، جہنم کی وہ شعلے ابل رہے ہیں، مہربانی کر میرے بھائیوں۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی آدم علیہ السلام کہیں گے فاستحیی من ربی، بھاگ جاؤ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ سے حیا آتا ہے، میرے سے ایک بھول ہو گئی تھی، بھول صاحب جان بوجھ کے نہیں، بھول ہو گئی، بھول میں نے جنت میں کھا لیا تھا درخت کا پتا، اور رب نے منع کیا تھا، بھول ہو گئی، اور روتے 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 ہماری سریکی میں کہتے ہیں مار مسائیں، مانگ مانگ کے رب کو راضی کیا، فاستحیی من ربی، مجھے اللہ سے حیا آتا ہے۔ اللہ فرمائیں گے اپنی معافی ابھی مانگی ہے، تو میرے پاس آ گئی ہے، لہٰذا میں نہیں چلتا، جاؤ بھاگو، میں اللہ سے سفارش نہیں کرتا۔ نوح علیہ السلام کہیں گے میں نہیں کرتا کہ بیٹے کے لیے بخشش مانگی، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ابراہیم فرمائیں گے میں نے ابا کے لیے بخشش مانگی، لاستغفرنک، اللہ میرے ابا کو بخش دے، اللہ نے فرمایا نہیں، مشرک سے میری یاری نہیں ہے۔ مشرک جانتے ہو، کولخانی ہے، آج جمعرات ہے، آج کنڈارا ہے، یہ جتنے ہم رسمیں کر رہے ہیں، ہم نے اللہ نبی کو نہیں پہچانا، اس لیے کر رہا ہے۔ اللہ نبی کو پہچانتا تو میرے بھائیوں یہ جتنے کام ہم الٹ پلٹ کر رہے ہیں، اور کرتا کیا ہے، یہ سوچتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب بن رہا ہوں۔ گلیوں میں آپ نے دیکھا ہے اتنا بڑا پگڑ، اتنے موٹے کڑے، تسبیحیں، زنجیریں، ادھر کڑے، انگوٹھیاں 14-15، ہاتھ میں ڈنڈا، تو کون ہے؟ کہتا شہباز قلندر کا ملنگ ہو، نماز پڑھتا ہے نہیں، روزہ رکھتا ہے نہیں، تو کیسے؟ ہم پہنچی ہوئی سرکار ہیں، پیسہ دے 100 روپیہ، قسط ہاتھ میں ہے، لنگوٹا کسا ہوا ہے، زنجیریں پہننے سے، گلابے لگانے سے ولی نہیں بنتا۔ میرے نبی نے فرمایا ایسے بندے کو دیکھو جو ہوا میں اڑ رہا ہو، ہوا میں اڑ رہا ہو، تیر رہا ہو سمندروں میں، اور ایک میری سنت اس کے چہرے پہ نہ ہو، سمجھنا یہ شیطان کا بھائی ہے، یہ محمد کا غلام ہے۔ نبی والا بننا کو آسان ہے بھائیوں؟ تو سارے نبی کہیں گے ہمارا واسطہ نہیں ہے، ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جناب محمد رسول اللہ فرمائیں گے لوگوں ایک میرا ایسا نبی ہے پیدائش سے لے کر 63 سال کی زندگی میں نہ کبھی میرے نبی سے غلطی ہوئی ہے، یغفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، وہ ایک میرا محمد ہے جس سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ نبی آئیں گے فحدو حدا یا حدی حدا، اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی اللہ میرے لیے حد مقرر کر دیں گے، میں سجدے میں گر جاؤں گا، نہ آؤ دیکھوں گا نہ تاؤ، شان پتہ رہے اللہ۔ واباس و مقامم محمودہ الذی وعدتا ورزقنا شفا انک لا تخلف المیعاد، اللہ میرے لیے حد قائم کر دیں گے، میں سجدے میں گر جاؤں گا، میں رونا شروع کروں گا۔ کس کے آگے؟ قیامت کا دن ہے، دنیا جل رہی ہے، نبی سجدے میں ہیں، اللہ فرمائے گے ما یبکیک یا محمد صلی اللہ
میرا پیغمبر کیوں رو رہا ہے؟ یا اللہ دیکھ تو صحیح، کرم فرما، مہربانی فرما، پوری دنیا تیری مخلوق اس حال میں ہے۔ اللہ فرمائیں گے ارفع راسک، تو روتا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا، دنیا روئے پھر بھی تیرا رونا مجھے اچھا۔ نبی کا شان ہے، ما یبکیک یا محمد ارفع راسک سل توتا، تو مانگ میں دوں، اشفا تو شفا، تو سفارش کر میں قبول کروں۔ حضور فرماتے سر اٹھاؤں گا، اللہ فرمائیں گے کیا مانگتا یا اللہ؟ مہربانی فرما۔ اللہ عرش پہ ہے، نبی فرش پہ ہے، قیامت کا منظر ہے، اللہ فرمائیں گے آ گیا میں۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربك۔ 4 فرشتے ہیں جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے قیامت کے دن 8 ہو جائیں گے، اللہ کے فرش کو اٹھا کے، اللہ کی کرسی، اللہ اوپر بیٹھے ہوئے، اللہ نیچے آ جائیں گے، پولیس والے بھاگیں گے، فرشتے بھاگیں گے، اور پورے سرحدوں پہ نور ہی نور ہے۔ تو فرمایا دنیا والوں میرے محبوب کو سمجھو، میرا تعارف یہ ہے میرا کوئی نہیں، میرے نبی کا تعارف یہ ہے، معراج والی رات ہو تو مصلی نبی کا ہے، قیامت کا دن ہو تو سفارش نبی کی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اگر محمدی بننا ہے تو پھر محمدی بن، سچا بن، کیا بن؟ سچا بن کے دکھا اور سچائی کر جو میرے نبی نے کام کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں ہم اگر سچے بنیں اور اپنے نبی کو پہچانیں، نبی کے کردار کو، گفتار کو، رفتار کو، آخری بات اللہ فرماتے ہیں آ جاؤ۔ نبی علیہ السلام آ گئے، مسجد نبوی میں ممبر پہ بیٹھے، حسان کو بلایا، حضرت حسان بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ حسان ایدک اللہ بنصری، شاباش۔ مول صاحب ذرا ادھر ہاتھ تو پھیرنا، کیوں بھائی؟ بس آپ نیک آدمی ادھر ہاتھ پھیر دو، کاروبار کے لیے جا رہا ہوں، گائے بھینس لینے جا رہا ہوں، پیسے بچ جائے، آپ کی دعا تو بیڑے پر۔ کہا کرتے جناب پیر کا ہاتھ لگ گیا، استاد کو ہاتھ ملا، یقین ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حسان جی یا رسول اللہ، فرمایا شاباش۔ حسان نے فرمایا یا رسول اللہ جی چاہتا ہے پھر آپ کی تعریف کروں، فرمایا کر۔ احسن من کلم ترکت عینی، احسن من کلم ترکت عین، اجمل من کلم تلد النساء۔ اے دنیا والو، احسن من کا ایک حسن ہے، ایک میٹھا ہے، ایک سلونا۔ یوسف علیہ السلام میٹھے تھے، یوسف کا حسن میٹھا، حلوہ میٹھا، سوجی میٹھی، لڈو، سبحان اللہ۔ اور سلونا کہتے ہیں اگر نمک نہ ہو سالن میں تو مزہ نہیں لگتا، اور سالن میں، روسٹ میں، بریانی میں اگر سالن پورا پورا ہو جائے تو کہتے ہیں واہ کیا بریانی، کیا روسٹ ہے، کیا رولر، کیا سموسہ، بلے بلے بلے۔ یوسف کا حسن میٹھا اور محمد کا حسن سلونا، ذائقے دار۔ یوسف کو دیکھا انگلیاں کٹ گئیں، محمد کو دیکھا گردنیں کٹ گئیں۔ فرمایا فرق ہے، یوسف کو دیکھا منہ بھی کھل گئے، آنکھیں بھی کھل گئیں، ہوش کھو بیٹھی، کتا نہ ایدیہن قلنا حاش للہ ما ذا بشرا۔ زلیخا صحیح ہے، یہ بندہ نہیں ہے، یہ فرشتہ ہے، ادھر خون ٹپک رہا ہے، کھوری چل رہی ہے، سیب کدھر گیا، تربوزہ کدھر گیا، کاٹنا تھا میوے کو، کاٹ رہے انگل کو۔ یوسف کے حسن کو دیکھا، عورتوں سے ہو رہا نہ سکا، سب کچھ گیا۔ اما عائشہ فرماتے ہیں یہ حسن یوں ہے جس نے میرے محمد کو دیکھا اس نے گردن دیکھا۔ بلال مسلمان ہوا، امیہ سے آزاد کروایا، 4 آنے 8 آنے رک گئے۔ امیہ سے کہا، صدیق نے بے غیرت کہیں کہا یہ یتیم ہیں، مسکین ہیں، شاہ حبش کا رہنے والا ہے، نوکر ہے، مہربانی کر اس کو نہ مار۔ اس نے کہا کیا بولتا ہے؟ یہ بولتا ہے احد
احمد صدیق کے ہوتے اس نے 2-3 اور رسے لگائے، ادھر رسے سے بندھا ہوا ہے، وہ ڈنڈے مار رہا ہے، صدیق کر احد، بلال کر احد 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 احمد احد احمد۔ تو صدیق نے کان میں بولا بلال مہربانی کر، صبح پیسے بھی لے آؤں گا، تجھے آزاد کرواؤں گا۔ تو بلال نے اوپر دیکھا، واہ واہ ابو بکر واہ، اس کو مارنے میں مزہ آتا ہے، مجھے نام لینے میں مزہ آتا ہے۔ قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں، بسم اللہ ہے، جانور تڑپتا ہے مگر تڑپتا ہمیں نظر آتا ہے، ہم بسم اللہ کہتے ہیں، تجھے اللہ کے نام پہ ذبح کر رہے ہیں، تیرے اندر 7 حصے ہیں، تیرے اندر عقیقے کا حصہ ہے۔ تو اللہ فرماتے اس کو چسکا آتا ہے، شہید کو تلوار لگتی ہے تو ذائقہ آتا ہے، جتنا حلوے اس میں ذائقہ نہیں۔ اور جو محمدی بن جائے، کٹ جائے، جل جائے، ریزہ زیرہ ہو جائے، پھر بھی کہتا ہے جو اس کے نام میں مزہ ہے وہ کسی چیز میں، اس کو کہتے ہیں مومن۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہرکتا، سرکتا، قتلتا، جل جائے، قیمہ ہو جائے، بیوی مر جائے، بچے چھوٹ جائیں، گھر اجڑ جائے، دل میں رب کو بسایا ہے، محمد کی سنت کو بسایا ہے، جو کچھ ہونا ہے ہو جائے، میں تو اللہ والا ہوں، میں تو محمدی ہوں۔ ہم کتنے محمدی ہیں؟ سبحان اللہ۔ شکلیں ہماری انگریز والی، چال انگریز والی، سبحان اللہ، ڈیزائن انگریز والا، لباس انگریز والا، جناب تو کون ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں تو سچا عاشق ہاں۔ فرمایا عاشق نہیں ہیں، عاشق وہ ہوتا ہے جو مر تو جاتا ہے۔ فرعون نے کہا آسیہ کو کپڑے اتارو، اس کو مارو، جلاد ڈنڈے برسا رہے ہیں۔ پہلے روتی تھی، جب ڈنڈے لگنا شروع ہوئے تو آسیہ اوپر دیکھ کے ہنستی ہے۔ فرعون نے کہا کرسی ڈالی اندر آسیہ، ڈنڈا لگتا ہے تکلیف ہوتی ہے، تو روتی تھی اب تو ہنستی کیوں ہے؟ فرمایا او بے حیا، بے غیرت، بے شرم، تو میرا شوہر تھا، تو نے میرے سے سب کو چھین لیا، میں نے اس کو بسایا جس کو موسیٰ نے بسایا۔ تو ڈنڈے مارتا ہے، ادھر سے جنت کا دروازہ کھلتا ہے، میں وہ دیکھتی ہوں جو کسی نے نہیں دیکھا، تو مجھے وہ جنت یاد آتی ہے۔ یہ تیرے ڈنڈے، تیرے یہ کیل، تیرے یہ جلاد مجھے کام نہیں دیتے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، تو پھر اللہ سے کہا اللہ میاں سودا تو سستا ہے، تیرے سے یاری لگائی بن دیکھے۔ فرعون کا حال یہ ہے، سونا گیا، لاکٹ گئے، چندن ہار گیا، پاجیب گئے، بیسر گیا، بالی گئی، محل گیا، نوکر گئے، بے قدری ہو کر تیرے نام پہ تیرے سے بن دیکھے یاری لگائی ہے۔ میرا مولا جنت تو دے دے، اور جنت بھی اس کے ساتھ دے۔ رب ابن لی عندک بیتن، جو تیرے عرش کے قریب تیرا مجھے گھر دے دے۔ نبی کا گھر عرش اللہ کی چھت، اور نبی کا بنگلہ، اور عرش کے قریب جہاں تو بیٹھے گا، تو بیٹھتا ہے تیری کرسی۔ رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، یہ مانگ رہی ہے۔ مومن اس کو کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، پیسہ دینا آسان نہیں، آسان بھی ہے، دنیا دینا، دولت دینا، مگر اپنی جان اللہ کے کھاتے میں لگانا۔ عورت ہو کر فرعون کہہ رہے ہے مہربانی کر کیا چاہیے ہے، فرعون بے غیرت۔ آسیہ نے کہا نہیں، ابن لی عندک بیتن، میں نے اس سے یاری لگا لی ہے، اس کو دل میں بسا لیا ہے۔ تجھے جلادوں کو ڈنڈے مارنے سے خوشی آتی ہے، تیرے ڈنڈے میں اتنا مزہ ہے، جو اس کو دیکھتے ہوں تو اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جنت مانگ رہی ہے، میں نے دنیا میں کسی کو جنت نہیں دکھائی، پردہ ہٹا لے جنت دکھا دے۔ جبرائیل نے پردہ ہٹایا، ادھر سے روح گیا سیدھا جنت میں، اور میرے محمد کریم نے فرمایا اصل اللہ یزوجنی، میرے صحابیوں لگتا ہے مجھے امید ہے قیامت کے دن آسیہ کا نکاح میں محمد سے ہوگا۔ سبحان اللہ، بولو صلی اللہ۔ ادھر سے گئی تو سیدھا جنت، اور دلہا کون ملا جو ساری کائنات سے افضل، محمد رسول اللہ۔ تیرا شوہر کیسا ہے؟ پارلیمنٹ کا وزیر ہے،
ذمہ دار ہے، خان صاحب ہے، جام صاحب ہے، رئیس صاحب ہے، مفتی صاحب ہے، آسیہ تیرے ایمان پہ قربان جاؤں، کرسی تو چھوڑی، فرعون کو اپنی عزت کو قربان کیا، ننگے ہو کر تو نے ڈنڈے کھائے، ہاتھوں میں کیل لگوائے۔ اللہ فرماتے دنیا والوں قیامت کے دن دنیا دیکھے گی، عائشہ بھی نبی کی بیوی ہوگی اور آسیہ بھی بستر بچھا رہی ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ فرماتے ہیں لوگوں میرا تعارف یہ ہے کہ میرا کوئی نہیں، میرے نبی کا تعارف یہ ہے کہ سب کچھ ہے، بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، چچے بھی ہیں، دادے بھی ہیں، نانے ہیں، خاندان ہے، کنبہ ہے، قبیلہ ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، سب کچھ ہے۔ ما ینطق عن الہویٰ، مگر فرق یہ ہے اس کے پاس جبرائیل آتا ہے، اس کا ہر وقت کنڈکٹ کس سے ہے؟ اللہ سے۔ میرا نبی میرے بغیر آرڈر کے کرتا کچھ نہیں۔ محمدی بننا ہے، محمدی بننا ہے، نبی والے بننا چاہتے ہو، انشاءاللہ جمعہ کا دن ہے، قبولیت کا ٹائم ہے، بخشے جائیں گے، دل سے ارادہ کر لو انشاءاللہ ہم محمدی بنیں گے، آج کے بعد اس کو نہیں کاٹیں گے کیونکہ ہم محمدی ہیں۔ ہم پگڑی، ٹوپی، شلوار، کرتا، لباس، شعار، شادی، غمی، دکھ سکھ ہم محمد والا کریں گے، کردار میں، گفتار میں، رفتار میں، ہر حال میں محمدی بن کے رہیں گے۔ اللہ فرماتے رات کو نماز پڑھ کے سوئے گا میں تیری عبادت لکھوں گا، کیوں؟ یہ محمدی سو رہا ہے، تو چلے گا یہ محمدی، تو تولے گا یہ محمدی، تیرا ہر معاملہ محمدی بن کے لکھا جائے گا۔ اور تو بولے ٹھیک ہے جی اللہ بھی ہے، محمد بھی ہے، سرکار بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، تو فرمایا پھر تو نے جو ہے نا حسب میں، نسب میں، ہر حال میں ملاوٹ کی، تو لہٰذا نہ تو میرا نہ میں تیرا۔ تو میرے بھائیوں، اگر جس نے نبی کی تابعداری کی اور نبی کے شان کو سمجھا، نبی کی آن کو سمجھا، اللہ فرماتے ہیں وہ ہے پکا موحد، توحیدی۔ لا الہ، بولو ختم کریں، لا الہ 30 پاروں کا خلاصہ ہے، لا الہ الا اللہ، دنیا میں کوئی نہیں سوا میرے۔ اللہ استاد کون ہیں، مربی کون ہیں، مرشد کون ہیں، ہادی سبل کون ہیں، شافع کل کون ہیں، معاشر رسول کون ہیں، خاتم یہ فرمایا محمد۔ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، آدم شفیع اللہ، نوح نجی اللہ، حدیثوں میں نہیں ہے، علماؤں نے، مولویوں نے لکھا ہے۔ یہ کلمہ جو ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ صرف نبی سے ہے، یہ اللہ سے ثابت ہے۔ باقی علماء نے، مؤخرین نے، مقدمین نے، آدم شفیع اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اور یہ اللہ کا تخصص اور خاص رحمت اور شفقت ہے محمد پہ۔ لا الہ الا اللہ محمد صلاۃ اللہ کلام اللہ، صلاۃ اللہ کلام اللہ، صلاۃ اللہ کلام اللہ، جہاں دیکھا لکھا دیکھا، جہاں لکھا اللہ محمد بھی، ورفعنا لک ذکرک، میرا پیغمبر تیرا شان اعلیٰ ہے، والضحیٰ کے زلفوں والا، لیل کے زلفوں والا، الم یجدک یتیما فآویٰ، تیرا کوئی نہیں تھا میں تیرا بن گیا۔ تو میرے نبی کو پہچانو، حضور کی اتباع پہ عمل کرو، محمدی بن جاؤ۔ نبی کی صفت میں، نبی کے قدموں میں جنت ہے، نبی کے تابعداری میں جنت ہے، نبی کے فرما برداری میں جنت ہے۔ خاندان، کنبہ، قبیلہ نہیں کام آئے گا۔ تو میرے بھائیوں، سفارش بھی نبی کی تب چلے گی جب ہم نبی والے کام کریں گے۔ بات سمجھ آ گئی ہے الحمدللہ، نہیں سمجھ آئی بندہ حاضر ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں محمدی بنائے، کیا بنائے؟ محمدی بنائے، خاتم النبیین کا نقش قدم پہ چلنے والا بنائے۔ اللہ ہم سے وہ کام کرائے جو نبی نے کیا، صحابہ نے کیا، اہل بیت نے کیا، خلفاء راشدین نے کیا، اللہ والوں نے کیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔